بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے خوف نے پورے نظام پر لرزہ طاری کر دیا ہے اور پورا نظام اس وقت پینک میں نظر آ رہا ہے۔ گلگت بلتستان میں 8 فروری 7 جون کو منایا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں جو پینک اس وقت پورے سسٹم کے اندر نظر آ رہا ہے، یہ عمران خان کی بہت بڑی فتح ہے، یہ عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ 4 سال میں عمران خان کو اقتدار سے نکالنے کے بعد 4 سال میں موجودہ نظام نے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ عدالتوں کے ساتھ کیا ہے، جو آئین کے ساتھ کیا ہے، جو قانون کے ساتھ کیا ہے، جو پارلیمان کے ساتھ کیا ہے، مطلب جو کچھ موجودہ نظام نے پچھلے 4 سال میں کیا ہے، جو کچھ اب گلگت بلتستان میں کیا جا رہا ہے، تو وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پچھلے 4 سال کی تمام تر کوششیں، کاوشیں، ہتھ کنڈے، جو کچھ کیا گیا ہے وہ سب ناکام ہو گیا ہے، اور عمران خان اس پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ عمران خان کی یہ بہت بڑی فتح ہے۔ عمران خان سرخرو ہوئے ہیں، اور عمران خان جیل میں بیٹھا ہے۔ عمران خان اتنا طاقتور ہے کہ وہ جیل میں بیٹھا ہے، ملاقاتیں بند ہیں، بہنوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے، وکیلوں سے کوئی ملاقات نہیں ہے، اپنے پولیٹیکل لیڈر سے کوئی ملاقات نہیں ہے، ذاتی معالجین کی کوئی رسائی نہیں ہے، لیکن جیل بیٹھا ہوا وہ عمران خان اتنا طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دل اس طرح سے اس کی طرف پھیر دیے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن کو مینیج کرنے کے لیے اس حد تک موجودہ نظام ایکسپوز ہوا ہے کہ پورے پاکستان کو کیا، پورے اوورسیز پاکستانیوں کو، پوری دنیا میں کوئی جہاں پہ بھی اوورسیز پاکستانی بیٹھا ہے جو سوشل میڈیا استعمال کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے۔ کیا آپ یعنی میرا آپ سے سوال ہے کہ اب آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ جی بی میں حلقے کتنے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کوئی مجھے 3 امیدواروں کے آپ نام بتا دیں۔ میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر یہ ویڈیو 30,000 لوگ دیکھ رہے ہیں تو شاید 100 لوگ بھی ایسے نہیں ہوں گے جن کو 3 امیدواروں کے نام آتے ہیں، جی بی کے رہنے والوں کے علاوہ۔ اب آپ کو پوری دنیا میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں، یا پاکستان کے جس بھی آپ علاقے میں یا جس بھی صوبے میں بیٹھے ہیں، آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ کون امیدوار ہے وہاں پہ عمران خان کا، اس کا نشان کیا ہے، کیونکہ نشان بھی چھین لیا۔ لیکن آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ عمران خان یہ الیکشن جیت گیا ہے۔ آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ جی بی کے اندر ووٹ عمران خان کے نام پہ پڑے گا۔ آپ کو یہ ضرور پتا ہے کہ اچھا، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ میں بھی وسیم ملک صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی، کیونکہ وہ بہت زیادہ گلگت بلتستان جاتے رہتے ہیں، بائکس پہ جاتے ہیں، بہت زیادہ وہ ٹریولنگ کرتے ہیں، تو وہ یہ بات انہوں نے یہ نشاندہی کی کہ اصل جو موجودہ نظام کو خوف ہے وہ ہے وہاں کے لوگوں کی جو تعلیم ہے، جو لٹریسی ریٹ ہے، جو شعور ہے۔ شعور سے ہمارے نظام کو مسئلہ ہے، ہمارے نظام کو شعور سے مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کو اویئرنیس ہے، جس کو شعور ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے ووٹ کہاں دینا ہے۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے اندر 8 فروری سے پہلے قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے بلے کا نشان چھینا اور بڑے عجیب و غریب نشانات آپ نے دیے، تو اگر دیہات کے علاقوں نے، بیکورڈ ترین علاقوں میں جہاں پہ لٹریسی ریٹ نہ ہونے کے برابر اگر انہوں نے نشانات ڈھونڈ لیے تو یہ تو جی بی والے ہیں بھائی، ان کا تو لٹریسی ریٹ بہت اوپر ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سنائے ہوئے پہلے کہ ہمارے ایک دوست ہیں دریا خان سے ان کا تعلق ہے، تو بکھر ڈسٹرکٹ بکھر، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے جو ہے وہ بھائی وہ دریا خان ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا، کہتے ہیں کہ کھیت کے اندر ایک بزرگ ٹھہرے تھے، اور وہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے عمران خان کے امیدواروں سے بلے کا نشان چھین لیا ہے۔ یہ بات چلیں ہم ان کی مان لیتے ہیں، اس وقت الیکشن نہیں ہوا تھا، انہوں نے کہا یہ بات ہم مان لیتے ہیں کہ شاید عمران خان کے امیدواروں کے نشانات ہمیں نہ ملیں یا لوگوں کو نہ پتہ چلیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات کا ضرور پتہ ہے کہ ہم نے تیر، شیر اور کتاب پہ ٹھپا نہیں لگانا، اس بات کے میں مکمل طور پہ کلیئرٹی ہے۔ تو یہ ہے شعور، یہ ہے شعور۔ میں ذکر کر چکا ہوں کہ فتیانہ ایک علاقہ ہے اوکاڑا کا، ہمارے مہربان ہیں دوست ہیں جٹ صاحب، ان کا وہ علاقہ ہے، میں ادھر گیا، وہاں نوجوانوں سے میں ملا، میں کہتا ہوں اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنیں گی، اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بنیں گی کہ نوجوانوں نے کیسے نوجوانوں نے وہاں پہ فتیانہ کے اس بیکورڈ ترین دیہات کے اندر کیسے انہوں نے الیکشن کمپین چلائی تھی۔ ملینز میں لوگ اس ڈاکومنٹری کو دیکھیں گے، جب وہ بنے گی، ابھی نہیں بن سکتی۔ ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آئین قانون کی کیا پوزیشن ہے، جب آئین اور قانون کی بحالی ہوگی تو یہ ڈاکومنٹریز بنے گی، تو لوگوں کو کلیئرٹی ہے، لوگوں کو شعور ہے۔ تو بیکورڈ ترین علاقوں میں اگر یہ حالت تھی تو یہ تو پھر گلگت بلتستان ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر جو ایجوکیشن ہے، اویئرنیس ہے، وہ شاید پورے پاکستان سے زیادہ ہو۔ پاکستان کے کسی علاقے میں اتنی اویئرنیس نہ ہو، اور اتنی ان کے کئی علاقوں میں لٹریسی ریٹ جو ہے وہ 90% سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس لیے جہاں پہ بھی تعلیم ہوگی، جہاں پہ بھی شعور ہوگا، وہاں کے لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اگر کوئی ٹویٹ کر دینا تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پاکستان، آپ کے ان ٹویٹ سے پاکستان کمزور ہوتا ہے، حالانکہ میرا یہ ایمان ہے کہ پاکستان
ہمارے ٹویٹ سے کمزور نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ہم پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے ٹویٹس کرتے ہیں یا کوئی تنقید کرتے ہیں. یقین کریں ہماری تو ساری لڑائی یہ ہے کہ پاکستان کو آگے جانا چاہیے. کیوں؟ ہمارا تو سب کچھ پاکستان میں، بھائی ہم نے تو پاکستان سے نہیں جانا، سب کچھ پاکستان میں. پاکستان سے کتنے لوگ ابھی ٹوٹل کتنے اوورسیز پاکستانی ہوں گے؟ 1.5 کروڑ ہوں گے، باقی 25 کروڑ تو پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور یہ جو 25 کروڑ ہیں ان میں سے کتنے 2 کروڑ اور چلے جائیں گے، باقی 23 کروڑ تو یہاں پہ ہوں گے. تو ہر پاکستانی یا اوورسیز پاکستانیوں کی لڑائی کیا ہے؟ اگر کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہے اس کی لڑائی کیا ہے موجودہ نظام سے؟ وہ تو باہر بیٹھا ہے، وہ تو یو کے بیٹھا ہے، وہ تو کینیڈا بیٹھا ہے، وہ تو US بیٹھا ہے، وہ تو دنیا کے کسی اور ملک میں کے اندر بیٹھا ہے، وہ تو جرمنی میں بیٹھا ہے، وہ تو دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر بیٹھا ہے. ہو سکتا ہے اس نے تو آنا بھی نہ ہو پاکستان، لیکن اس کی لڑائی کیا ہے؟ پاکستان اس کا وطن ہے، اس کی دھرتی ہے، اس کی ماں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آگے جائے، ان کی تو ساری لڑائی ہے. وہ تو باہر بیٹھے ہیں، اپنا کما رہے ہیں، اپنا کھا رہے ہیں، ان کے ریمیٹنسز پہ تو ملک چل رہا ہے. اس وقت اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز کو نکال دیں تو پیچھے تو دھڑام سے 1 مہینے کے اندر اندر کولیپس کر جائیں. صرف ایک چیز کے اوپر پاکستان اس وقت کھڑا ہوا ہے، اور وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ریمیٹنسز. اور پھر ہم ان اوورسیز پاکستانیوں کو ہم غدار بھی کہتے ہیں، ان کو ہم ان کے اوپر الزامات بھی دیتے ہیں. تو چاہے پاکستان کے اندر موجود پاکستانی ہوں، چاہے پاکستان سے باہر موجود پاکستانی ہوں، ان کی تو لڑائی ہی پاکستان کی خاطر ہے، ان کی تو لڑائی ہی ملک کی خاطر ہے. لیکن یقین کیجئے پاکستان ان چیزوں سے کمزور ہوتا ہے جو کام GB کے اندر کیا جا رہا ہے. ایک پولیٹیکل انالسٹ ہیں، میں نے ایک بار ان کو کہا بھی صحیح کہ آپ کا انٹرویو کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار میں اس پہ انٹرویو نہیں دے سکتا. کہتے ہیں آپ کو حالات پتہ ہیں تو میں اس پہ انٹرویو نہیں دے سکتا. انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی، اور اس کو میں 2-3 بار پہلے اظہار بھی کر چکا ہوں، بلکہ میں نے پہلے بھی ایک بار ذکر کیا. تو انہوں نے مجھے کال کر کے کہا کہ میرا نام نہ لے دینا، مہربانی کرنا. میں نے کہا نہیں سر، میں آپ کا نام نہیں لیتا. انہوں نے مجھے کہا کہ 8 فروری کو جو کچھ پاکستان کے اندر کیا گیا نا، کہتے ہیں کہ اس کا شارٹ ٹرم آپ تو نقصانات دیکھ رہے ہیں نا کہ عمران خان کو نہیں آنے دیا، یہ ہو گیا یہ ہو گیا. انہوں نے کہا اس کا لانگ ٹرم بہت زیادہ نقصان ہے. اور انہوں نے کہا اس کا سب سے بڑا، انہوں نے کہا اس کا نقصان یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کو کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی دہشت گرد ہو وہ کہتا ہے کہ جی یا جیسے یہ KP کے اندر جب یہ بہت سارے گروپ آ گئے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم نے یہاں پہ شریعت نافذ کرنی ہے. تو ہم ان کو کیا کہتے تھے کہ بھائی اگر تم نے شریعت نافذ کرنی ہے، تم پولیٹیکل اسٹرگل کرو، تم اپنا منشور دو کہ ہم الیکشن جیت کر یہ شریعت ہے جو نافذ کریں گے. لوگ اگر تمہیں ووٹ دیتے ہیں تم اقتدار میں آؤ اور شریعت نافذ کر دو. ہماری تو ہمیشہ دہشت گردوں کے خلاف مین دلیل یہ تھی کہ تم بندوق کے زور پہ اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہو، تم بندوق کے زور پہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو. تم کہتے ہو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر ٹھیک ہے تو پولیٹیکل اسٹرگل کرو، لوگوں کے سامنے منشور رکھو، لوگ تمہیں ووٹ دیں گے، آکے نافذ کر دو. اب آپ نے یہ جو کام پکڑا ہے 8 فروری کو جو پاکستان میں کیا ہے، اور 7 جون کو جو آپ GB میں کرنے جا رہے ہیں، تو اس پولیٹیکل انالسٹ مجھے کہا کہ اس سے سب سے زیادہ ہم دہشت گردوں کا فائدہ کر رہے ہیں. دہشت گرد اس کے بعد کیا کہیں گے کہ ہم تو پہلے کہتے تھے کہ یہاں ووٹ سے کچھ نہیں ہوتا، یہاں پہ طاقت سے کرنی پڑے گی. تو انہوں نے کہا یہ تو ہم ان کے دہشت گردوں کے نیریٹو کو مضبوط کر رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. کیا GB کے لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے امیدوار اپنے لوگوں کا انتخاب کریں؟ کیا GB کے لوگوں کو ہم یہ حق بھی نہیں دے سکتے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کے اوپر حکومت کون کرے گا؟ یہ بہت ہی نیگیٹو چیز ہے، یہ بہت ہی پاکستان کے لیے نقصان دہ، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت جو کچھ GB کے اندر کیا جائے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ نظام ہار گیا ہے، یہ نظام ہار گیا ہے. یہ نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف، زرداری، یہ پورا نظام شکست کھا بیٹھا ہے. بھائی آپ GB کے اندر نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو ایسے جتوانا چاہتے ہیں جیسے آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے مقابلے میں آپ نے نواز شریف کو جتوایا ہے، جیسے مہر شرافت کے مقابلے میں آپ نے مریم نواز کو جتوایا ہے، جیسے آپ نے بلاول بھٹو زرداری کو جتوایا ہے، جیسے آپ نے یوسف رضا گیلانی کے بیٹوں کو ملتان سے جتوایا ہے. آپ اسی طرح سے GB کے اندر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو جتوانا چاہتے ہیں. اس سے نقصان ہو رہا ہے، پاکستان کا حساس علاقہ ہے GB. اب آپ مجھے بتائیں بھارت اس وقت جو پراپیگنڈا کر رہا ہے، جو رپورٹ کر رہا ہے بھارت GB کے اوپر، کیا یہ ہماری وجہ سے ہے؟ یہ عمران ریاض کی وجہ سے ہے؟ یہ ہم یوٹیوبرز کی وجہ سے ہے؟ یہ تحریک انصاف کی وجہ سے ہے؟ یہ عمران خان کی وجہ سے ہے؟ یہ پاکستانیوں کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ کس نے یہ کیا ہے؟ وہ باقی تو چھوڑیں، اس کا خواجہ سعد رفیق صاحب کا ٹویٹ آیا ہوا تھا کہ ان کو وہ بھی پھنس گئے اس رش کے اندر. یعنی پولیس نے ایئرپورٹ کے باہر انٹری بند کر دی صرف اسد قیصر صاحب کا راستہ روکنے کے لیے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک چیز کا خوف ہے وہاں پہ. یہ کیوں اتنا پینک ہے؟ پینک یہ ہے کہ کہیں مومنٹم یہ تو نظر آ رہا ہے کہ 100% نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ووٹ نہیں ڈالنے لگے. ایک سینسٹیو موضوع ہے، سینسٹیو حصہ ہے، میں اس کی طرف بالکل نہیں جاؤں گا. لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ وہاں پہ جو فتوے دیے گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کے حوالے سے، میں ان فتووں کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، سینسٹیو موضوع ہے. لیکن فتوے ہیں وہاں پہ، وہاں کے جن مذہبی شخصیات کی یعنی فالوئنگ ہے، جن کو لوگ مانتے ہیں، جن کی بات وہاں کے لوگوں کے لیے اوتھینٹک ہے، ان کے فتوے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو آپ نے ووٹ نہیں دینا. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑنا وہاں پہ. اور اب کیوں یہ سختی کی جا رہی ہے؟
کہ وہاں پہ مومنٹم اس لیول پہ نہ چلا جائے کہ اس دن لوگوں کو پی ٹی آئی کے باہر سے اتنے لیڈرز نہ پہنچ جائیں اس الیکشن ڈے کے اوپر کہ وہ وہاں پہ جب موجود ہوں گے لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، کہیں وہ پولنگ اسٹیشنز کے باہر نہ بیٹھ جائیں اور وہاں سے رزلٹ اوریجنل لینے کے لیے پھر وہ آر او آفس نہ چلے جائیں اوریجنل رزلٹ لینے کے لیے، اس دن 7 جون کو کچھ بڑا نہ ہو جائے. یعنی یہ تو پتہ ہے کہ اس دن ووٹ کس کو پڑنا ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. اب یہ بھی پتہ ہے کہ اس دن کیا کرنا ہے، اس دن 8 فروری کرنا ہے، یہ بھی پتہ ہے. یہ دونوں چیزیں تو پتہ ہے. اب تیسری چیز وہ نہ ہو جائے جو پاکستان میں بھی نہیں ہوئی تھی. اور عمران خان نے، مجھے ایک پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا کہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے اس وقت جو فیصلہ ساز تھے نا 8 فروری کو جن کے پاس اختیار تھا، ان میں سے ایک کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ وہ حرام زادہ ہے. اس حرام زادے نے یہ کیا ہے کہ اس نے یہ 8 فروری کو جب یہ رزلٹ چینج ہو رہے تھے تو کال دینی چاہیے تھی کہ جا کے گھراؤ کرو، آ رہے آفیسرز کے لوگ چارج تھے، یہ نہ کر سکتے. اور عمران خان اتنے غصے تھے اس کے بارے میں اور کہ اس نے اور 3-4 لوگوں پہ ٹوٹل غصے میں، ایک کو تو یہ عمران خان نے لفظ یوز کیا کہ وہ حرام زادہ ہے، یہ بھی شامل تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ حرکت کی ہے کہ انہوں نے 8 فروری کو کال نہیں دی. عمران خان کے یہ الفاظ تھے. تو اب ڈر یہ ہے کہ 7 جون کو کہیں وہ نہ ہو جائے جو پاکستان میں نہیں ہوا تھا، کہیں کال نہ ہو جائے کہ لوگ پولنگ اسٹیشنوں کے باہر نہ بیٹھ جائیں، اس کے بعد لوگ آر او آفیسز کے باہر نہ بیٹھ جائیں. یہ ایک ڈر ہے جس وجہ سے ابھی سے چیزوں کو روکا جا رہا ہے. باقی تو پتہ ہے کہ ووٹ کس کو پڑنا ہے اور یہ پہلے سے طے ہو گیا کہ کہاں سے کس کو جتوانا ہے. یہ میں دریا خان کا بھی میں نے ذکر کیا. دریا خان کو آپ کو ایک اور واقعہ سنا دیتا ہوں. عرفان اللہ نیازی صاحب جو حسان نیازی کے چچا ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بھائی ہیں، عمران خان کے کزن ہیں. تو عرفان اللہ نیازی صاحب نے ہمیں بتایا، کہتے ہیں کہ جب رات کو قاضی فائز عیسیٰ نے بلے کا نشان چھینا، قاضی فائز عیسیٰ، مسرت ہلالی اور محمد علی مظہر نے، تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے وکیل کو فون کیا کہ یار وہ کنسرنڈ الیکشن کمیشن کے آفیسر کے پاس جاؤ، اسے کہو کہ یار ہمیں نا مجھے اور سنولا مستی خیل کو نا ایک ہی نشان دے دیں اور فلاں نشان دے دیں کیونکہ اس کے اوپر پہلے ہم نے ایک الیکشن لڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو میرے وکیل نے کال کی تو آگے سے الیکشن کمیشن کے اس کنسرنڈ آفیسر نے کہا، ڈسٹرکٹ لیول کے جو تھا، اس نے کہا سر آپ کے نشانات پہلے سے آئے پڑے، ہمیں اوپر سے بتا دیا گیا ہے کہ آپ کو کون سا نشان دینا اور سنولا مستی خیل کو کون سا نشان دینا ہے. اور اس حد تک ورکنگ کمپلیٹ تھی کہ ملتے جلتے نشان کسی اور کو دینے ہیں تاکہ کنفیوژن رہے اور ایسے نشانات دیے جائیں جو لوگوں کو سمجھ ہی نہ آئے. لیکن پھر بھی لوگوں نے چن چن کے دیکھ ٹھپے لگائے اور پورے نظام کو اس دن پاکستان کے لوگوں نے لٹا دیا تھا. تو اس لیے جو ہے وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے. جی بی کے اندر آپ نے دیکھا تھا. اور پھر دیکھیں جی بی کے اندر پورے پاکستان میں سب سے زیادہ اینٹی امریکہ اگر سینٹیمنٹس ہیں تو وہ جی بی کے اندر ہیں، وہ جی بی کے اندر ہیں. اور اس وقت شہباز شریف صاحب کی جتنی قربت ہے ٹرمپ کے ساتھ، جتنی وہ ٹرمپ کی تعریفیں کرتے ہیں اور جتنی ٹرمپ ان کی تعریفیں کرتے ہیں، تو ملٹیپل ریزنز ہیں وہاں سے نون لیگ کی شکست کی. 4 سال میں جو انہوں نے پاکستان کے اندر کیا ہے، جو انہوں نے جی بی کو جو نقصان پہنچایا ہے، جی بی کے لوگوں کو، جو پورے پاکستان کے لوگوں کو نقصان پہنچایا، جو مہنگائی، جو بے روزگاری، جو انسرٹینٹی، جو کچھ انہوں نے کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں چینج ہو گئی ہیں. اب جی بی کے اندر اچھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ جی بی کے اندر ووٹ لوگ اسی کو دیتے ہیں جو پاکستان میں حکومت میں. یہ غلط ہے. اگر چلیے مان لیتا ہوں میں کہ جی یہ وہی ہونا ہے جو پہلے جی بی کے اندر ہوتا ہے کہ جس کی وفاق میں حکومت ہوتی ہے اس کو لوگ ووٹ دیتے ہیں تاکہ یہاں پہ فنڈ آئے. تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے بھائی؟ پھر تو بات ختم ہو گئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑنے. نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی. پورا پاکستان بدل گیا ہے، پورے پاکستان کے اندر تبدیلی آ گئی ہے. اب ہو سکتا ہے جی بی کے اندر لوگ اس بات پہ ووٹ ڈالیں کہ جس جماعت کو ہم نے ووٹ ڈالے اس کی بلوچستان کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، اس کی کے پی کے حوالے سے کیا پالیسی ہے، اس کی سندھ کے حوالے سے کیا پالیسی ہے. پاکستان، پورا پاکستان کے لوگ اب واقعی ایک جسم اور ایک جان کی طرح ہیں. اور ان کی اب یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پورے ملک کے لیے جو ٹھیک ہے، جس کی پالیسی ٹھیک ہے، ہم اس کو جو ہے وہ ووٹ دیں گے. تو یہ ہار گئے ہیں. پورا نظام جو ہے وہ 4 سال کی ان کی جو کچھ انہوں نے عمران خان کے ساتھ کیا ہے، جس طرح سے اس کو قید تنہائی میں رکھا ہے، جو اس کو اذیتیں دی گئیں، جو اس کے خلاف فیصلے کیے گئے، جو کچھ عمران خان کے ساتھ کیا گیا. اب نشان بھی چھین لیا. مطلب وہاں پہ جو مین امیدوار ہیں وہ نہیں ہیں، خالد خورشید صاحب خود وہاں پہ نہیں ہیں. اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی، اور آپ دیکھیں سہیل آفریدی صاحب نے جسٹس جائیہ خان کو خط لکھ دیا ہے، جی بی حکومت کو لکھ دیا ہے، جی بی والوں کو کال کر رہے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا. اور سرکاری گیسٹ ہاؤسز جو ہیں وہ اس وقت دیے گئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو. سرکاری پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جو ویڈیوز آ رہی ہیں، ایک طرف پی ٹی آئی والوں کو گریبانوں سے پکڑا جا رہا ہے، دوسری طرف ان کو دیکھیں کیسے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں، جو ٹورزم ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. میری ایک جرنلسٹ ان سے بات ہو رہی تھی. اب مجھے بتائیں، وہ کہہ رہے تھے، یہی ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اگلے 15-20 دن کون سا ٹورسٹ اب جی بی کی طرف جائے گا. ایک سب کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ تو فلائٹیں لیٹ ہو رہی ہیں.
یہ تو اب الیکشن کے بعد پتہ نہیں کیا صورتحال ہوگی. تو اس سے نقصان جی بی کے لوگوں کا ہو رہا ہے کہ ٹورزم بھی وہاں پہ اب 15-20 دن تو رک جائے گا, اور اس کے بعد پتہ نہیں جب الیکشن چوری ہوگا اس کے بعد سچویشن کیا ہوتی ہے. تو اس سے جی بی کے لوگوں کا نقصان ہے, پاکستان کا نقصان ہے, اس سے پاکستان کمزور ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, اس سے پاکستان کے دشمنوں کو فائدہ ہو رہا ہے. اور ایک چیز اور, یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کیوں نہیں جی بی کے اندر کے پی کے اندر کیوں نہیں جی بی کے راستے جو ہے وہ جی بی کی طرف جانے والے بند کر دیتے اور یہ ساری چیزیں, تو اس پہ ذرا نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے. بہرحال یہ نظام ہار گیا ہے. نواز شریف کی جیسے نواز شریف کو جتوایا گیا تھا ڈاکٹر یاسمین راشد سے, اسی طرح سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو وہاں سے جتوانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن یہ بہت ہی زیادہ گلے پڑ سکتا ہے, بہت ہی زیادہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے, اور سسٹم اسی لیے پینک میں ہے, خوف میں ہے. عمران خان جیت گیا ہے, جیل بیٹھا عمران خان, پہلے ہی 7 جون سے پہلے ہی یہ الیکشن عمران خان جیت چکے ہیں. اب آپ جو مرضی کر لیں, پورے پاکستان کو, پوری دنیا کے اوورسیز پاکستانیوں کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن کس کے نام رہا, کس کو ووٹ پڑا, کس کو ووٹ پڑنا ہے, کون جیتا اور کس کو جتوایا گیا اور کیسے جتوایا گیا, یہ پورے پاکستان کو سب پتہ ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی نعمت سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.